بانو کا لال پیاس سے تڑپا تمام رات، بے چین فاطمہ تھی کہ ماں تھی حسین کی، بے چین فاطمہ تھی کہ ماں تھی حسین کی، ہے بالوں سے جھاڑتی رہی صحرا تمام رات، بانو کا لال پیاس سے تڑپا تمام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدعاء سلاح المومن وعمود الدین ونور السماوات والارض۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا مومنین کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے، اہمیت دعا قرآن و روایات کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع اور عنوان کے ضمن میں کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کروں، چاہتا ہوں کہ دعا کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دعا کی تعریف کیا ہے؟ تو دعا کی جو علماء کرام نے تعریف بیان کی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ دعا کا ایک ہے عام معنی، دوسرے ہے خاص معنی۔ عام معنی کسے کہتے ہیں؟ عام معنی کا جو علماء نے بیان کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لغت میں اس کے کیا معنی ہیں، اہل زبان نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس کا جو خاص معنی ہے، یعنی کہ اس کو علماء کرام کہہ رہے ہیں اصطلاحی معنی، یعنی مذاہب نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو دعا کا جو عام معنی ہے، لغوی معنی ہے، دعا کا معنی ہے لغوی، پکارنا، بلانا، دعوت دینا، مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ اصطلاح میں جو دعا کے معنی ہیں وہ ہیں خالق و مخلوق کے درمیان راز و نیاز کے کلام کو دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو دعا ہے، آیا خداوند عالم نے دعا کے سلسلے میں کوئی آیت نازل فرمائی ہے یا نہیں؟ تو ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں مختلف آیتیں اس دعا کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ غافر کی یہ آیت ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال ربکم، آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے۔ اگر اس ترجمے کو یوں کہا جائے کہ خداوند عالم ہم بندوں کو ایک دستور دے رہا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں خدا ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگ، اور بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ استجب لکم، تو مانگ میں قبول کروں گا۔
खुदावंद आलम इस आयत में क्या कह रहा है, उदऊनी, तू मुझसे मांग, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब फरमाऊंगा। इन्नल लजीन, बेशक वो अफराद, यस्तकबिरून अन इबादती, जिन्होंने मेरी इबादत से गुरेज किया, इस्तिकबार किया, मुंह फेर लिया, उनसे कह दो सयद खुलून, वो अनकरीब दाखिल होंगे। कहाँ दाखिल होंगे? जहन्नम, जहन्नम में। किस हाल में दाखिल होंगे? दाखिरीन, हालत रुसवाई में, जलीलो रुसवा होकर वो जहन्नम में दाखिल होंगे। खुदावंद आलम क्या फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाऊंगा। तुमको किस चीज़ ने रोक रखा है जो तुम्हें इबादत से बाज आ रहा है? दुआ खुद एक इबादत है। दुआ क्या है? दुआ इबादत है। तुमको किस चीज़ ने रोक रखा है कि तुम मेरी इबादत से बाज आ रहा है? हालांकि तुम्हारा वजूद न था, मैंने तुमको वजूद दिया। खुदावंद आलम खुद कह रहा है कि मैंने तुमको वजूद बख्शा। तुम्हारे पास जिस्म नहीं था, मैंने तुमको जिस्म दिया। हाथ नहीं थे, हाथ दिया ना। कान नहीं थे, कान दिया ना। आँख नहीं थे, आँख दिया ना। पूरे आज़ाओ जवारे मैंने तुमको अता किए। जब बतने मादर से इस दार फ़ानी में आए, बोलने की सलाहियत नहीं थी, कुव्वत गोयाई दी। सुनने की सलाहियत नहीं थी, कुव्वत समाअत दी। देखने की सलाहियत नहीं थी, कुव्वत बीनाई दी। सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, कुव्वत फ़हमो फरासत दी। कुव्वत फ़हमो फरासत दी। यानी अब इंसान किस बात का तकब्बुर कर रहा है? जब इंसान का कुछ वजूद ना था फिर भी तकब्बुर कर रहा है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद हो रहा है इंसान के हवाले से कि अव्वलहु नुतफ़तुन व आखिरहु जीफ़तुन। इंसान किस बात पे तकब्बुर कर रहा है कि जिसकी इब्तिदा एक नापाक शय है, नुतफ़ा है, व आखिरहु जीफ़तुन, जिसकी इंतहा क्या है? एक बदबूदार लाश है, फिर भी तकब्बुर कर रहा है। हमको चाहिए कि इस तकब्बुर, हसद, जो हमारी रूहानी अमराज है या जिस्मानी अमराज है, अगर इससे दूर होना चाहते हैं, खुदावंद आलम का साफ साफ ऐलान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांग, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद खालिक अर्ज़ व समा क्या कह रहा है? तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। रसूल इस्लाम का ज़माना है। माद इब्न जबल रसूल इस्लाम की खिदमत में आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक बंदे खुदा है, नौजवान है, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा गिरिया जारी कर रहा है और आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। रसूल इस्लाम ने कहा उसको बुला लो। जब रसूल इस्लाम के पास आया, सलाम किया, जवाब सलाम हुआ। रसूल इस्लाम ने अर्ज़ किया, ऐ नौजवान, रो क्यों रहा है? वजह क्या है? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? वो नौजवान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा, बहुत ही संगीन गुनाह हो गया है, जिसके सबब मैं रो रहा हूँ। आया ये मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है? रसूल इस्लाम ने उससे कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा गुनाह ज़मीन व आसमान से बड़ा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। क्या तुमने खुदा का शरीक करार दिया? कहा नहीं। क्या तुमने किसी का कत्ल किया? कहा नहीं। इसी तरह से रसूल इस्लाम ने उससे मुतअद्दिद सवाल किए, हर एक सवाल का उसने इनकार किया। रसूल इस्लाम ने उससे पूछा, भाई तू ही बता दे तुमने क्या किया है? तो वो नौजवान अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, 7 साल हो गए मैं कब्रिस्तान जाता था, जब मैयत दफन होती थी तो मैं वहाँ से कब्रिस्तान से कफन चोरी करता था और बाज़ार में बेच देता था। ये था कफन चोर। क्या करता था? कब्रिस्तान से कफन चोरी करता था, बाज़ार में बेच देता था। एक दिन क्या हुआ, अंसार की एक लड़की दफन हुई। अब कफन चोरी करके वो चाहता है कि बाहर निकले। शैतान ने उसके जहन में वसवसा डाला, और उस शैतान का वसवसा डालना था इंसान, वो नौजवान जो है उस लड़की से मुकारबत कर लेता है। जब ये मुकारबत के बाद वापस आता है तो कब्र से आवाज़ आती है, ऐ नौजवान, क्या तुम्हें हुकूमत
خدا کا خوف نہیں؟ تم نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے، اب اس سے جو گناہ سرزد ہوا اب اس کے ذہن و دماغ دل و دماغ پر چڑھ گیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس گناہ کو کیسے معاف کراؤں، کس کے پاس جاؤں۔ اسی وجہ سے رسول اسلام کی خدمت میں آیا تھا۔ رسول اسلام نے کہا دور ہو جا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤں؟ وہ شخص رسول اسلام کی خدمت سے خارج ہوتا ہے اور جاتا ہے پہاڑ پہ اور اپنے سر و پیر کو باندھ لیتا ہے اور ہاتھ کو بھی باندھ لیتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں تک کہ 40 دن گزر جاتے ہیں، گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جیسے ہی 41واں دن آتا ہے خداوند عالم سے عرض کرتا ہے یا پروردگار میرے گناہ کو بخش دے یا مجھ پر آگ کا عذاب نازل کر دے تاکہ آخرت کے رسوائی سے بچ سکوں۔ خداوند عالم نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ آیت نازل کی سورہ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ خالق ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے وہ افراد والذین وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جنہوں نے اعمال ہائے زشت کو انجام دیا، اعمال زشت کو انجام دیا، کارہائے بد انجام دیا، او ظلموا انفسهم یہاں تک کہ اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہ سے توبہ استغفار کرے، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس کے گناہ کو بخش دے؟ نہیں عزیزو۔ اس آیت میں جتنی بھی ضمیر خداوند عالم نے ارشاد فرمائے سب جمع کیے، علماء کرام کا مجمع ہے، اس میں خداوند عالم نے جتنی بھی ضمیریں استعمال کی ہیں سب جمع کی ہیں، اور خارج میں دیکھا جائے تو وہ کفن چور ہے بیچارہ۔ توجہ کا تعلیم ہو، اگر خارج میں دیکھا جائے تو وہ نوجوان ہے، لیکن خداوند عالم نے والذین کہہ کے، اذا فعلوا کہہ کے، اور ذکروا کہہ کے، اور ظلموا کہہ کے، فاستغفروا کہہ کے، یہ جمع کے صیغے استعمال کر کے پوری امت، پورے عالم میں جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں سب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں، چاہے تم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، میری بارگاہ میں آ جا، ادعونی مجھ سے دعا مانگ، استجب لکم میں تمہاری دعا کو مستجاب فرماؤں گا۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ دعا کی اہمیت کو سمجھے عزیزوں، خداوند عالم قرآن مجید میں دعا کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی تک جو جتنا میں نے بیان دیا یہ آیات کی روشنی میں تھا، اب چاہتا ہوں کہ کچھ روایات جو دعا کی شان میں نازل ہوئے اسے بیان کروں۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الدعاء مفتاح الرحمہ ونور الظلمہ، دعا کیا ہے؟ رحمت کی کنجی ہے۔ دعا کیا ہے؟ رحمت کی کنجی ہے۔ اب جس بندے کو چاہیے کہ رحمت کے دائرے میں آ جائے، جو بندہ چاہتا ہے کہ رحمت کی اس پہ بارش ہو، وہ اسے چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دعا کیا ہے؟ اگلا جملہ کیا ہے امام علیہ السلام کا؟ وَنُورُ الظُّلُمَا، ظلمت کا نور ہے۔ یہ ظلمت کا نور کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا بھائی، ظلمت کا نور ہے کیا؟ تو ظلمت کا نور بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ظلمت کا نور وہ ہے یعنی کہ انسان صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے، حسد اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تکبر اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں جو آج تک مٹائی نہ جا سکی۔ صلوات پڑھے بار محمد علیہ محمد۔ عزاداروں، جس گھرانے سے ہمیں دعا کا سلیقہ ملا، آج وہ گھرانہ بسیار و مددگار دیار و دیار کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزاداروں، بعد شہادت حسین کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی گرز مار رہا ہے، کوئی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مار رہا ہے،
کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی خیام حسینی میں آگ لگا رہا ہے، لیکن سید سجاد صبر کر رہے ہیں۔ عزادارو، حد تو یہاں تک ہو گئی کہ اسیروں کو لاشہائے شہداء کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے، لیکن سید سجاد صبر کر رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ سید سجاد کی جب گزر رہے تھے لاشہائے شہداء سے ایک ننھی سی قبر میں پڑی ہوگی جسے حسین نے بڑے نازوں سے قبر میں دفن کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کا لاشا کربلا کے تپتے صحرا میں بے گور و کفن پڑا رہا، سید سجاد نے صبر کیا۔ ترائی پہ امو کے لاشا پڑا رہا، سید سجاد نے صبر کیا۔ بھائیوں کے لاشیں کربلا کی تپتی ریت پہ پڑے رہے، سید سجاد نے صبر کیا۔ عزاداروں، جب منہال نے سید سجاد سے پوچھا، اے مولا آپ پہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ سید سجاد عرض کرتے ہیں، الشام، الشام۔ عزادارو، جانتے ہیں شام میں کیا ہوا تھا؟ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے نا، تو یزیدیوں نے بازار کو سجا دیا۔ اس وقت بازار میں لگ گئے ہیں کہ جب بازار سجا ہوا تھا، جب بازار میں داخل ہونے لگے تو منادی ندا دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اے تماشائیو تماشا دیکھو، یہ نبی ذاتیاں آ رہی ہے، تماشائیو تماشا دیکھو، یہ نبی ذاتیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ عزاداروں، جب منادی ایک گھر کے مکان کے پاس پہنچتا ہے تو اس مکان میں ایک بڑھیا رہتی ہے جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس ملعون سے پوچھتی ہے، یہ جو سر آ رہے ہیں یہ کس کے سر ہے؟ تو وہ ملعون کہتا ہے اس بڑھیا سے، یہ جو سب سے آگے سر آ رہا ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اس سے پیچھے عیسی و اقربا کے سر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا بند عالم، خدا بند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزاداروں، وہ ملعونہ یہ سن کے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ اپنی سہیلی سے کہتی ہے ایک پتھر لا کے دے دے کہ میں اس چہرے اقدس کو ماروں۔ وہ ملعونہ ایک پتھر سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا نشانہ لیتی ہے اور مارتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہوتے، کیسے برداشت کیا ہوگا کہ سر اقدس کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ باپ کا لاشا جو ہے کربلا کی تپتی ہوئے صحرا میں پڑا ہے، وہ بھی بے گور و کفن، اور یہاں بازار شام میں سر کو بھی چھوڑا نہ جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔